انفال جو ہے نا یہ مدنی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک ہے فرض اور ایک کیا ہے؟ نفل، نفلی عبادت، یہ زائد عبادت ہے۔ جیسے اشراق ہو گئی، اوابین ہو گئی، تہجد ہو گئی، حاجت کے نفل ہو گئے، وضو کے بعد کے نفل ہو گئے، یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس پر بھی آپ کو کیا ملے گا؟ اجر، ثواب۔ یہ غنیمت ہو گئی نا، ایسی مل جائے گا، تھوڑی سی محنت کرو ثواب مل جائے گا۔ رمضان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نفل عبادت کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے۔ رمضان میں اگر آپ نفل کریں گے نا، اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، ثواب کتنا ہے؟ فرض جتنا۔ اور فرض کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا زیادہ۔ فرض کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو یہ جو انفال ہے نا، اس میں چونکہ جنگ کا ذکر ہے اور انفال نفل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، یعنی جو جنگ سے مال غنیمت ملتی تھی نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفال، مال غنیمت۔ تو یہ مال غنیمت اس وجہ سے سورت کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ انفال، یعنی کہ زائد چیز جو جنگ کر کے ملی، مال غنیمت وہاں سے مل جاتا تھا۔ اسی طرح اس کو نفل یعنی نفلی عبادت میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یسألونک، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ عن الانفال، یہ مال غنیمت کا کیا کرے؟ مال غنیمت کا اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اس کے رسول کے لیے، اور جو بچ جائے وہ پھر باقیوں کے لیے ہے۔ اللہ اور رسول کا مقصد یہ نہیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ، پانچواں حصہ جو ہوتا ہے، 5 حصے نا، جو 5واں حصہ ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول میں، مقصد یتیم مسکین غریب ان کو جائے گا، اور جو 4 حصے ہوں گے نا وہ آپ کے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 لیے ہیں؟ نہیں، اللہ نے ایک لیا، اور اپنے لیے نہیں لیا۔ کس کے لیے لیا؟ غربا کے لیے لیا۔ کس کے لیے لیا؟ غربا کے لیے۔ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اور اصلاح کرو آپس میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اگر تو تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، بے شک مومن کون ہے بھلا؟ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومن کی یہ صفت ہے، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو دل میں ڈر آ رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کا ڈر؟ کہ میں نے کیا کیا، میں نے زندگی میں کیا کیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے پاس آیتیں پڑھی جائے نا، مومنوں کے پاس، تو کیا ہوتا ہے؟ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بس انشاءاللہ اب اس پر عمل کروں۔ آپ نے نیت کر لی، آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا، عمل چاہے ہو نہ ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری کوالٹی، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ۔ اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے رزق میں سے۔ آپ رزق کس کو سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیں، رزق کس کو سمجھتے ہیں؟ چلے شاباش، جلدی بتائیں۔ رزق کا تو سب کو ہی پتہ۔ ہاں اللہ دیتا ہے۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ دیتا تو سب کچھ ہی ہے۔ ہاں، کیا ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہم کھاتے ہیں، روٹی سالن، اس کو ہم رزق سمجھتے ہیں۔ گندم چاول، اس کو ہم رزق یہ نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں۔ صرف رزق سالن روٹی نہیں ہے، رزق نیک اولاد بھی ہے۔ رزق کیا ہے؟ اللہ نے دیکھے کسی کو نیک اولاد دی، اللہ نے کسی کو مال دیا، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھی صفات رکھی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے اچھی بیوی دی، یہ بھی رزق ہے، یہ رزق ہے۔ اپنے رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ رزق مال والا رزق ہے جس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو رزق صرف یہ نہیں ہے، ہر عطا اللہ کی کیا ہے؟ رزق ہے۔ کسی کے پاس مال نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کے پاس رزق نہیں ہے، رزق ہے۔ وہ اپنی دوسری نشانیوں کو دیکھے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے۔ یہ صرف رزق روٹی سالن نہیں ہوگا، بلکہ رزق کیا ہے؟ اللہ کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور باقیوں کو نہیں دی ہوئی۔ اور اسی طرح مومن، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، ان کے لیے درجات ہیں، ان کے رب کے ہاں مغفرت ہے اور رزق کریم، اچھا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک الحق، کی جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا۔ اور بلا شبہ مومنین میں سے ایک جماعت یہ ایسی ہے جو اس کو ناگوار سمجھتی ہیں۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فی الحق کی، حق کے بارے میں، بعد اب اس کے، ما تبینہ، جو ظاہر ہو چکا، کانما یسوقون الی الموت، وہ ایسے جیسے موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، اور بے شک تم
تودونا تم خواہش کرتے ہو ان غیر ذات شوکا اور جماعت کو یعنی کہ وہ شکست کھانے والی، اور بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے حق کو حق کے ساتھ، اور کافر قوم کی تو لجڑ کاٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دیتے ہیں، باطل کو باطل کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ہی جو ہے مجرم اس کو ناپسند کرتے، اندر ہو جا دروازہ بند کر دے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے ہو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کی مدد کی تھی کتنے، بس ٹھیک ہے پھر رہنے دیں، اگر نہیں چلی گئی مدد کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا غزوہ بدر والا، 313 صحابی تھے اور کفار کتنے تھے، 1000 تھے۔ 1313 کتنی کوئی ہے موازنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی کتنے، 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ کتنے، 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی کبھی کام نہیں ہو رہا تو کام ہو جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، کبھی کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کام نہیں ہو رہا تھا کام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ بن کر انسان آ جاتا ہے نا۔ کسی کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا دکھا دیتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں لگتا ہوتا۔ یہ بند کر دیں بھائی، یہ بند کر دیں، آپ ادھر ہو جائیں، نہیں وہ نیٹ کا مسئلہ بنتا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، انسان کی توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے جب انسان اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ایک شہر سے دوسری شہر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص تھا وہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، بھائی کی کس کے لیے، ایسے ملنے جاتے ہیں نا، بندے کی دوستی ہو تو وہ پھر جاتا ہے نا، بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ سارا سفر کس لیے کیا ہے، ایک نیت تھی نا، بھائی کی زیارت ہو جائے گی، اس سے مل لوں گا، کچھ باتیں ہو جائیں گی، کچھ اخلاق ہو جائیں گے، یہی ہوتا ہے۔ تو گیا تو رستے میں نا اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بنا کر بھیج دیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ پوچھا کس گھر سے، ویسے ہی دل کیا اس کا حال پوچھا، اس سے مل رہا ہوں، اس کا حال پوچھا۔ تو کہا اچھا اللہ کو تمہارا یہ عمل بڑا پسند ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بندے کو اچانک ہم خبر سناتے ہیں نا، جیسے فرض کریں لڑکیوں کے رزلٹ آنے والے تھے، باہر سے کوئی آ کر بتایا لڑکیاں پاس ہوئی، لڑکیاں کیسے خوش ہو جائیں، اچانک خبر ہوئی نا، ہم اچانک کسی کو خوشخبری سنائے نا تو جس نے سنائی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی چھوٹی چھوٹی جو بندہ مومن کو کیا دیتا ہے، خوش کرتا ہے نا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر جو بندہ مومن کو رلاتا ہے پھر بتائیں تو اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کا دل توڑنا ایسے ہے جیسے کسی نے خانہ کعبہ کو توڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ خانہ کعبہ کا توڑنا کتنا گناہ ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے استغفر اللہ، دل توڑنا کتنا آسان بنایا ہوا ہے۔ سمجھ آئی بات ہے آپ کو؟ تو کیا بتا رہی ہوں میں آپ کو، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی کیا انسان کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بوڑھوں کی مدد کو کرنا پسند نہیں سمجھتے، ایسے ہی ہے نا، بوڑھے ہو جائے نا ماں باپ تو بوجھ بن جاتے ہیں، پھر ان کا پخانہ اگر دھونا پڑ جائے تو پھر اور ہی ناگواری آتی ہے، اگر ان کے گندے کپڑے دھونے لگ جائے تو پھر اور ہی تکلیف ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے جی، ایسا ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم خدمت نہیں کر پاتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، ناقدریاں کرتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومن بندہ کسی بوڑھے ماں باپ کی، صرف اپنے نہیں کسی کے بھی بوڑھے انسان کی کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے نا، جب وہ بندہ بڑھاپے میں جائے گا میں اس کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی بھیج دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، بوڑھے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خدمت کرو، بوڑھے کی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، خدمت کرو، کیونکہ یہ اللہ کا غلام ہے، یہ دنیا میں کیا ہے، اللہ کا کیونکہ جب بندے کی عمر 40 کے بعد ابو ہوتی جاتی ہے نا، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گی، جیسے 40 سال انسان کی عمر ہو جاتی ہے نا، اللہ اس کو رجوع دیتے ہیں اپنی طرف۔ آپ نے دیکھے 40 سال کے بعد ویسے دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے نا، دل کرتا ہے میں نیک کام کروں۔ آپ دیکھیں اکثر جن کی عمر ہو گئی ہے نا ان سے پوچھیں، دل کرتا ہے میں ایسے کروں، اس کو پھر سمجھ آتی ہے۔ اور جو بندہ 50 سال کا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اگر اس نے کوئی گناہ کیے بھی نا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر جب 60 کا ہو جاتا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جب 70 کا ہوتا ہے اللہ مزید، اور جب 80-90 میں جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے کہہ دیتے ہیں اسے کچھ نہ کہنا یہ میرا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔
اسے کچھ نہ کہنا. اور جو 90 کے بعد فوت ہوتا ہے اللہ اسے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی معاف. کیونکہ وہ اللہ کا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ کا تھا. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو دھکے دینے؟ نہیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی دعائیں لیں. ان کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے. کیونکہ ہمارے اکابر کہتے ہیں بوڑھا ایسے ہے جیسے گھر میں کیا ہے؟ درخت ہے جس کی چھاؤں میں سب رہتے ہیں. بوڑھا گھر میں کیا ہے؟ درخت ہے. کھانا مانگے نا بے وقت تو ناراض نہ ہوا کریں، دے دیا کریں، ناراض نہ ہوا کریں. آج لڑکیوں سے کہا جائے نا چائے بنا دو، لو ہر ٹائم چائے چائے چائے، ایسے ہوتا ہے نا بچیاں تنگ آ جاتی ہیں. تو تنگ نہ آیا کریں. اپنے ماں باپ کی کیا کریں؟ خدمت کیا کریں. اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں. کوئی بات نہیں، ابھی دنیا میں نہیں نا سمجھ آ رہی دعائیں، آخرت میں سمجھ آ جائے. کیا ہوگا؟ آخرت میں سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال اللہ نے ان کی مدد کی تھی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. وما جعل اللہ، نہیں بنایا تھا اللہ نے اس کو خوشخبری بنایا تھا مومنین کے لیے، اور نہیں مدد کی مگر اللہ نے. بے شک اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والے ہیں. اذ یغشیکم النعاس، اور جب بے چین ہو رہے تھے وہ لوگ اور ان کے اوپر اونگ آ رہی تھی، اللہ نے نازل کر دی آسمان سے ان کے لیے پانی تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دے. اللہ تم سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دے، اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے ذریعے سے قدموں کو جما دیتے ہیں. اور جب آپ کے رب کی طرف جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان لوگوں ایمان والوں کے ساتھ رہو. سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا. اللہ ان کی گردنوں کو مارے گا اور ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پورا مارے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. ذالکم فذوقوا، بس تم چکھو. اور بے شک کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. دیکھیں جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں نہ سمجھتے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. مجھے اب اس کا نام بھول گیا. یہودی تھا اور کوئی بنی اسرائیل کا تھا کہ نصارہ تھا، غالباً جو بھی تھا. 2 شخص تھے، ان کی نا آپس میں کسی مسئلے سے لڑائی ہوئی. کس سے ہوئی؟ کسی مسئلے سے لڑائی ہوئی. تو اب جو تو بندہ نبی علیہ السلام کا پیروکار تھا نا، یعنی ان کی بات کو مانتا تھا، اس نے کہا اس کو کہ چلو آؤ نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروا دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ تھا نا وہ کس کے حق میں کیا؟ مسلمان. کیونکہ کام ہی اس کا تھا. یہ نہیں کہ وہ مسلمان تھا اس لیے، نہیں، بلکہ حق پر وہ تھا. اب وہ جو دوسرا تھا نا اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو بھائی نبی نے فیصلہ غلط کیا ہے. وہ مسلمان تھا تو نبی نے حق میں فیصلہ بھی کس کا کر دیا؟ اسی کے حق میں کر دیا. میں اس بات کو نہیں سمجھتا. چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. نبی کو ترجیح نہ دی بلکہ کس کو دے دی؟ حضرت عمر کو. تو حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پیش کیا. انہوں نے فیصلہ جو ہے نا وہ اس کے حق میں کہہ دیا. ابھی مسئلہ جب شروع کرنے لگے تھے نا تو دوسرے بندے نے جو مسلمان تھا اس نے کہا اے عمر پہلے بات کو سن لو، آپ سے پہلے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی گیا. حضرت عمر نے پوچھا نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا یہ فرمایا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا پھر؟ تو کہا یہ کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ پر زیادتی کی ہے کہ میں یہ مسلمان تھا، فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، میرے حق میں نہیں کیا، میں ٹھیک تھا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک، صبر کرو، میں تمہارا بھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور کہا کہ جو میرے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں، میں اس کا فیصلہ تلوار سے کروں گا. میں اس کا فیصلہ کس سے کروں گا؟ تلوار سے. اسی لیے تو ان کو فاروق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاروق کہا جاتا ہے. فرق کرنے والے. وہ کفر اور باطل میں کیا کر دیتے تھے؟ حق اور باطل میں. اور یہ نبی علی ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، حضرت عمر کی بات کو کوئی سمجھتا نہیں تھا تو کیا آ جاتی تھی؟ تلوار. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بھی کہا، یہ قصہ بڑا پیارا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا حضرت عمر سے ایک دن کہا مذاق میں، ایسے مذاق کر رہے تھے تو مذاق میں کہا کہ عمر میں نے آج رات خواب میں تمہارا گھر دیکھا ہے. میں نے خواب میں جنت میں تمہارا گھر، اندر میں اس لیے نہیں گیا تجھ سے ڈر گیا تھا کہیں عمر تلوار لے کر نہ آ جائے. تو جب یہی بات نیچے یعنی صبح کے ٹائم حضرت عمر کو سنائی نا کہ میں نے خواب میں آپ کا گھر دیکھا تھا، اندر اس لیے نہیں گیا کہ کیا تھا؟ آپ سے ڈر لگ رہا تھا. وہ رونے لگے. وہ کیا ہو گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیوں ڈرتے، آپ نہ ڈرے. وہ رونے لگے. حضرت آپ علیہ السلام میں تو مذاق کر رہا تھا. میں تو کیا کر رہا تھا؟ اکثر ہوتے ہیں نا ہم کوئی بچہ گھر میں تھوڑا سا صحیح مضبوط ہو تو ماں باپ اسے کیا کہتے ہیں میں نے تیرے کو ڈر لگ جائے کہتے ہیں نا. اور کیا وہ ڈرتے ہوتے ہیں؟ وہ ڈرتے نہیں ہوتے، وہ تو اسے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں.
وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ پیار سے بات کہتے ہیں. تو بہرحال جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا تو وہ تو بڑا ہی کامیاب ہے. جو ان کے فیصلوں پر فیصلے کرے گا، آپ کو کبھی کوئی بھی فیصلہ آ جائے، ناراضگی آ گئی ہے، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. کچھ بھی مسئلہ آیا، ٹینشن آ گئی، قرآن کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، آپ کو وہ حل ملے گا. اور اگر آپ نے حل قرآن جیسا کیا تو آپ کی زندگی میں سکون ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو زندگی میں کیا بھائی، بے سکونی ہے. تو بہرحال اے ایمان والو، جب تم کافروں سے مقابلہ کرتے ہو تو ان سے پشت پھیر کر نہ بھاگا کرو، اور جو اس دن بھاگے گا اس میں رخ بدلنے اپنی جماعت سے، یا پھر وہ پناہ لے گا. جو شخص پشت پھیر کر گیا تو فبا اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا جو ہے ٹھکانہ ہے. اور تم انہیں جو ہے نا قتل نہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فرشتوں نے چونکہ ان کو مارا تھا نا، تو تم نے تو نہ مارا، اللہ نے مارا. نہیں تم نے کوئی تیر پھینکا مگر اللہ نے پھینکا. اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتے ہیں، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کو تدبیر کو اللہ نے کمزور کیا. اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو عنقریب تم میں فیصلہ کر دیا جائے گا، تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی کریں گے. یعنی اگر ایک جنگ کے بعد تم باز نہ آئے تو دوبارہ جنگ ہوگی. غزوہ بدر ہوا تھا، اگر تم نہ باز آئے، غزوہ بدر ہی نہیں بڑے غزوے ہوئے، غزوہ احد ہوا، فتح والا واقعہ پیش آیا، غزوہ خیبر، غزوہ اوتاس، بہت سارے جو ہے نا جنگیں ہوئی. اور ہرگز تمہیں کام نہیں آئے گا کچھ بھی، اگرچہ تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہو جائے. اللہ نے کیا کہا؟ اے کفر، اے باطل، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو، اگرچہ ہی تم کیا ہو؟ زیادہ ہو. کیا پتہ چلا؟ زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی. آج بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا. جو کفر ہے اگرچہ ہی زیادہ ہے وہ جیت نہیں پائے گا. وہ جیت حق کی ہی کیا ہوتی ہے؟ جیت ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی باتوں سے روگردانی نہ کرو. نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم سنیں گے لیکن انہوں نے سنا نہیں. ان شر الدواب، اور بے شک وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چلتے ہیں زمین پہ لیکن اللہ کو بہت برے لگتے ہیں. جو اللہ کی بات کو سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نہ بنائے. کیا کرتے ہیں؟ سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. وہ کیسے ہیں اللہ کے نزدیک؟ جتنے بھی زمین پر چلتے پھرتے ہیں نا جانور، انسان، ان سب سے برے وہ لگتے ہیں اللہ کو. ان سب سے کیا لگتے ہیں؟ بھائی خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے. اگر اللہ تعالیٰ جانتے نا ان کے بارے میں کوئی بھلائی تو ان کو ضرور اللہ سنا دیتے، لیکن ان میں بھلائی کوئی نہیں تھی. ان میں کیا تھی؟ کوئی بھلائی نہیں تھی. اور اگر ان کو سنا بھی دیتے نا تو وہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کو سنتے نہیں ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور اسی طرح اے لوگوں ایمان لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اس کے رسول کا. جب تمہیں پکارا جائے، جس چیز کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے وہی تمہاری زندگی. اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان ہے. اس کے دل کے کیا ہیں؟ میں اکثر کہتی ہوں اچھا گمان رکھے. قرآن حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں. جیسا بھی میرے سے کیا رکھو گے؟ یعنی اگر تو آپ کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہے نا کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا تو بس اچھا ہی ہوگا. آپ نے دیکھا بعض اوقات انسان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، دل میں ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر ہو نہیں جاتا، پورا ہو جاتا ہے نا، وہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دل میں اگر کیا ہو اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوں. میں بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوں، اور اسی کی طرف، اسی لوگوں کو میری طرف جمع کیا جائے گا. اور فتنوں سے بچو. کس سے بچو؟ فتنوں سے. لا تصبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور انہی لوگوں پر یہ واقعہ نا جو گناہوں کے مرتکب. اور جان لو بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. واذکروا، اللہ کو یاد کرو جب تم تھوڑے ہوتے ہو، زمین میں کمزور ہوتے ہو. وتخافون، اور تم اس بات سے ڈرتے ہو. لوگ وفاواکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی. اللہ نے تمہیں پاک رزق دیا، تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اے لوگو خیانت نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا چوری نہ کیا کرو. صحابہ نے کہا اچھا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری نہ کیا کرو. صحابہ حیران، نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ فرمایا کرتے ہیں. فرمایا کیسے؟ فرمایا گیا رکوع اچھے سے نہیں کرتے، سجدہ اچھے سے نہیں کرتے، سکون سے نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز میں خیانت ہے، چوری ہے. وضو اچھے سے نہیں کرتے. دیکھیں نا
وضو کی بھی وضو کے اندر بھی بہت سے مکروہات ہے. وضو ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہوتا ہے. کیسے؟ جب آپ وضو کرتے ہو دنیاوی باتیں کر رہے ہو، اگر پاس کھڑا ہوتا ہے باتیں، وضو بھی ہو رہا ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وضو کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ دنیاوی باتیں کرتے ہو، ناپاک جگہ پہ وضو کرتے ہو، وضو کرتے وقت صفائی کا خیال نہ رکھتے ہو، تو اس سے کیا ہے؟ وضو مکروہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اے لوگوں، خیانت نہ کیا کرو. دیکھیں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، اللہ کے کاموں میں بھی ہے. اللہ کے کاموں میں بھی خیانت ہو رہی ہے. اور اسی طرح وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ، اپنی امانتوں کو پورا کرو. اگر کوئی امانت رکھوائے تو اس کو کیا دیے؟ پورا پورا دے دیا کرے، کمی نہ کیا کریں. مال کو دیکھ کر نظریں نہ پھیر لیا کریں. اکثر لوگ پھیر لیتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھیر لیتے ہیں. میں اکثر سمجھتی ہوں پتہ نہیں کیسے یہ لوگ خسارہ بھر لیں گے، کیسے بھر لیں گے یہ خسارہ. آج کا 1 روپیہ، کل کی 70 مقبول نمازیں پڑھی ہیں 70 ہمیں، اور وہ بھی قبول کی مہر لگی ہو. کتنا مشکل ہے 1 روپیہ دینا. آج کا 1 روپیہ، کل کی 70 مقبول نمازیں. جس نے کسی کا 1000 روپیہ لیا ہو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ خود سوچے وہ کیا کرے گا. اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، آج نہیں ہو رہا، بڑے قصے سنتے ہیں ہم لوگ زمینوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ کل اس زمین کو 70 گنا 70% اور لمبا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. سوچیں، گلے کے اندر ڈل جائے بوجھ کتنا برا ہے، بندہ تو دب کے مر جائے گا. تو خود سوچے. اللہ کی جو امانتیں کرتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں پورا کرو. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، تاکہ تمہیں کیا ہو؟ جو چیز جو جیسے دیتے ہو اس کو ویسے دے دیا کرو. اور اگر یہ پتا ہو نا اپنے بارے میں بھول جاتی ہوں، اس کو لکھ لیا کریں. اس کو کیا کیا کریں؟ کہ تاکہ مجھے یاد رہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی، کبھی تو دے دیں. لیکن کیا کریں؟ دے دیں، رکھے نا. کیونکہ یہ جو سودا ہے نا، یہ بڑا ہی خسارے والا ہے. کہ ایک دو تو ایک لیا تو کسی کا 70 مقبول نمازیں دینی پڑی. 70 تو پتہ نہیں ہم نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. تو بہرحال وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم جانتے ہو، تمہاری امانتوں کے بارے میں تم جانتے ہو. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اللہ فرماتے ہیں ہو گیا، جان لو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد آج دوڑ اسی کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے نہیں ہے. ہر بندہ مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے یا اولاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اور اللہ دونوں کو ہی کیا کہتے ہیں؟ فتنہ. اس کام کے پیچھے لگ کے انسان اپنا تعلق اللہ سے ختم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اولاد کے پیچھے لگ کے عورتیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. حمل کے دوران اگر کیا ہوتے روزے نہیں رکھے جاتے، بعد میں نہیں رکھتی، بعد میں نہیں رکھ رہی ہیں، نہیں رکھتی. ویکنس آ جاتی ہے بھائی، تو پھر ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں، شریعت بھی کہتی ہے روزہ نہ رکھو، لیکن بعد میں رکھ دیے وہ روزے. رکھے، خسارہ کیا نا اپنا. ہوا نا ایسے. مال کے پیچھے لگ کے دن رات کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مال کے پیچھے لگ کے کام کر رہے ہیں باہر. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہے فرض ادا کر لیں جا کے، اتنا ٹائم نہیں ہے. مالوں کے پیچھے لگ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اولاد اس کام کے لیے تو نہیں دی تھی اللہ نے کہ اللہ سے دور ہو جاؤ. اولاد تو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہم اولاد کی تعلیم کے پیچھے لگ کے دیکھیں نہیں لوگ پڑھتے، اپنی کمیوں کو دور نہیں کرتے. ہم اس طرح کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا. اولاد اللہ کہتے ہیں فتنہ ہے، فتنہ آزمائش ہے. اللہ آزما رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہم اولاد اپنا آپ کو تو ٹھیک، ہم تو اولاد کو حکم نہیں دے رہے تم عبادت کر لو. کبھی کبھی ماں باپ پہ اولاد کیا ہو رہی ہے؟ بھاری ہو رہی ہے. کہا ہی نہیں جاتا ماں باپ سے کہ اب ماں باپ کہتے ہیں یہ سو رہی ہے کوئی بات نہیں، حیران ہے ہم تو. سو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. بہترین اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہیں تمہاری برائیوں کا پھر کفارہ بنا دیا جائے گا. اگر اچھے عمل کرو گے اللہ تمہیں بخش دے گا. اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں.
اور وہ تدبیریں کرتے ہیں تو اللہ بھی تدبیر کر رہا ہوتا ہے. وہ تدبیریں کرتے ہیں اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ایسا ہوتا ہے لوگ کتنی چالیں چلتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن ان کی چالیں پوری نہیں ہوتی. لوگ کتنا جادو کروا رہے ہیں لوگوں کے پیچھے, جادو کبھی پورا تو نہیں ہوا. اللہ کی شان کبھی ہو بھی جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے لوگ تو یہی چیز کو وہ کر لیتے ہیں نا. ایک روایت کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فتح مکہ کے مکہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار کی طرف گئے کسی کام سے, تو ساتھ میں ابو بکر بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, غالباً اور بھی صحابہ تھے لیکن ان کے بارے میں یقین ہے. تو کفار نے نا نبی علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے نا اوپر ایسے پیچھے نا پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اوپر کر کے نا پتھر تھا جس کو اگر چھوڑا جائے تو وہ نیچے جا کے گرتا, اور نبی علیہ السلام پہاڑ کے ایسے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. کفار نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں, پہاڑ کے ساتھ. کفار نے یہ پروپوگنڈا بنایا, جاؤ اوپر سے جا کے پتھر پھینک دو, نعوذ باللہ کیا کرو, پتھر پھینک دو, نیچے دب کے مر جائیں گے. نیچے دب کے کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا جس وقت وہ اپنے بندوں کو وہاں سے بھیج رہے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا محمد یہاں سے اٹھ کے چلے جائے, اے محمد یہاں سے اٹھ کے چلے جائے. کفار یہ چالے چل رہے ہیں اور حضرت نبی علیہ السلام نے فوراً ابو بکر اور علی کا اور باقی صحابہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے دوڑ گئے اس طرف اور انہوں نے اوپر سے پتھر پھینک دیا. دیکھیں کفار کتنا مکر کرتے تھے, بہترین مکر کس کا ہوا, اللہ کا. اللہ نے بچا لیا. تو بہرحال اسی طرح سے وَإِسْتُتْلَىٰ جب آپ پر پڑھی جاتی نا ہماری آیات, تو ہماری آیات کو سنیں, ہماری آیات کو سنیں, سمجھیں, عمل کریں. لو نشاء اگر ہم چاہتے تو ہم اس جیسا کلام کہہ بھی سکتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر یہ قصے کہانی ہے. کفار اس کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ کیا ہے, قصے کہانی ہے. یہ قصے کہانیاں ہیں, یہ تو قصے کہانیاں نہیں ہیں بھائی. تو بہرحال اس قالو جب ان سے کہا جاتا, جب ان سے کہا جاتا اے اللہ ان کا نا ھذا هو الحق, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں جیسی بارش برسائی, اور وہ یہ کہتے تھے یا تو ہمارے لیے پتھر جیسی بارش لے آؤ یا ہم پر دردناک عذاب لے آؤ. اللہ نے ان کو, اللہ تب تک عذاب نہیں دیں گے ان کو جب تک آپ ان میں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار کو ہم تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اس سے پتہ چلا نیک لوگ جب تک آپ کے اندر رہتے ہیں نا تو آپ کو عذاب نہیں آ سکتا, آپ کو عذاب نہیں. حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, علم کو اٹھا لیں گے. علم کو کیا کریں گے, کسی نے پوچھا علم کیسے اٹھایا جائے گا, سینوں سے نکال لیں گے. کہا نہیں, سینوں سے نہیں بلکہ علماء کو اٹھا لیں گے, بلکہ علماء کو کیا ہو جائیں گے, پھر پیچھے کون رہ جائیں گے, جاہل لوگ. کون رہ جائیں گے, جاہل لوگوں سے پوچھا جائے گا, وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے, بغیر, وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے, گمراہ کریں گے. کیا پتہ چلا, جب تک نیک لوگ موجود ہیں تو آپ کی کیا نہیں ہو سکتی, پکڑ نہیں ہے. تو ان کی قدر کیا کریں. حافظ قرآن گھر میں موجود ہے نا, اس کی قدر کیا کریں, اس کی کیا کریں, قدر کیا. ہمارے اساتذہ کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے استاد جو تھے نا, میں آپ کو ان کی کیا ہی بات بتاؤں. میں اپنے باجی کے اپنا ایک قصہ سنا رہی ہوں زندگی کا, کہ جب میں ان کو دیکھتی تھی نا تو میں یہ سوچتی ہوتی تھی, میں کہتی تھی یا اللہ مجھے میری نا باجی جیسا بنا دے. ایک ہی دعا. اور حالانکہ میری یہ نہیں خوبصورتی کے اندر نہیں, یہ ایسے نہیں, جو ان کے اندر کوالٹیز تھی نا میں ایسے کہتی تھی. اور میں اپنی باجی کی سب سے زیادہ خدمت کرتی تھی, سب سے زیادہ. جب بھی انہوں نے مجھے سوئی کو آواز دینی, میں نے سوئی سوئی ایسی آنکھیں ملتی ہوئی چلے جانا اوپر. میں نے آگے سے دوسری آواز کا موقع نہ دینا, اور میں نے ایک ہی دعا کرنی, میں کہنا یا اللہ مجھے میری باجی جیسا بنا دے. کس کی جیسا بنا دے, میری باجی جیسا. یا اللہ مجھے میرے استاد جیسا. اور میں کہتی تھی یا اللہ مجھے اولاد دینا تو میری باجی جیسی اولاد دینا, اس طرح. اور اگر ایسی اولاد نہ ہو تو نہ دینا, کیا نہ کرنا, کیونکہ اولاد بھی تو فتنہ ہے نا. تو کیا دینا, کیسے دینا, نیک دینا. نیک نہ ہو تو یا اللہ نہ دینا, خیر ایسے بھی زندگی گزر ہی جاتی ہے. تو بہرحال ہماری باجی اتنا انصاف کرتی تھی نا اپنی اولاد کے درمیان. میں آپ کو ایک ان کے انصاف کی بات بتا رہی ہوں, اتنا انصاف ہم نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. میں آپ کو بڑے قصے بھی سنا سکتی ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے. ایک بتا رہی ہوں, میں اوپر آئی کچن میں کھانا میں بناتی تھی اپنی باجی گھر میں. کچن میں آئی تو بائی جان فرمانے لگی زرینہ جلدی سے نا روٹیاں بنا دو, میری نماز قضا ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میرے تکرار کا ٹائم تھا, دیکھیں پڑھائی کا ٹائم تھا, اور اس میں بھی اگر آواز لگاتی تھی میں لڑکیوں کو چھوڑ کے اوپر چلی جاتی تھی. اور آج کے شاگرد ایسا نہیں کرتے,
استاد آوازیں لگا لگا کے گلے سوکھ جاتے ہیں لیکن شاگرد نہیں اٹھتے، شاگرد نہیں اٹھتے۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ زرینہ روٹی بنانی ہے۔ میں نے کہا جی بھائی جان، بریک کا ٹائم تھا اور مجھے اچھے سے یاد ہے۔ میں نے کہا جی بھائی جان آپ ٹینشن نہ جائیں، آپ نماز پڑھیں۔ میں گئی فٹافٹ، میں جی کے شوہر جو تھے، ہمارے استاد جو تھے، انہوں نے کہا کہ زرینہ آپ ایسا کریں، دن کا ٹائم تھا نا، مطلب دوپہر کا ٹائم تھا تو پراٹھا تو سمجھ نہیں آتا نا دن کے ٹائم میں، تو کہا آپ نے ایسا کریں کہ بل والا نا زرینہ پراٹھا بنا کے نا اس میں دیسی گھی لگا دے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور باقی روٹیاں میں سوکھی بنانے لگی، اور میں نے استاد جی کی ایک روٹی کیا کی، اس طرح گھی۔ تو جیسی باجی نے سلام پھیرا نا تو باجی نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا باجی استاد جی نے فرمایا کہ اس طرح جو ہے نا کر دے۔ تو باجی کہتی تو دوسرے، میں نے کہا باجی وہ تو سوکھی۔ باجی کہتی کیوں؟ جب باپ گھی والی کھا سکتا ہے تو لڑکے نہیں کھا سکتے؟ جب باپ کیا کر سکتا ہے؟ گھی والی کھا سکتا ہے تو بیٹے نہیں کھا سکتے؟ ان کے لیے بھی بناؤ۔ دیکھیں آج شوہر کو کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اور بچوں کو کہاں دیا جاتا ہے؟ شوہر کو پلیٹ میں کھانا دیں گی، ٹھیک ہے، سالن کس میں ڈالیں گی؟ کٹوری میں، اور بچوں کو کیسے ڈال کے دے دیں گی؟ اوپر ہی ڈال کے دیں گی، جا کھا لو جا کے۔ ایسے ہی ہے نا؟ شوہر کو کیا کریں گی؟ کونے میں روٹی لپیٹ کے دیں گی، اور بچوں کو ایسے ہی دے دیں گی، کھا لو جا کے۔ شوہر کو کیا کریں گی؟ چارپائی پہ روٹی دیں گی، ایسے ہی ہے نا، ٹیبل پہ دیں گی، اور بچوں کو نیچے ہی دے دیں گی۔ کیسا انصاف ہے یہ؟ کیسے انصاف ہے؟ خود بتائیں، پھر اولادیں آپ کے ساتھ انصاف کریں گی؟ جیسے کریں گے نا ویسے بھریں گے۔ کیا کریں گے؟ جیسے کریں گے ویسے بھریں گے۔ اور پھر اللہ کی شان، استاد جی یہ تو باجی کا میں عالم بتا رہی ہوں نا، میں آپ کو کیا قصے سناؤں، آپ کہیں گے باجی آپ کی کہاں ہے؟ پھر ہم بھی ذرا دیکھ لیں ان کو۔ اور استاد جی کی میں بات کروں، اندر باجی کے کمرے میں نا اے سی لگا ہوا تھا، ایک کمرے میں تھا، گرمیاں جب آتی تھی نا تو سب ایک کمرے میں سوتے تھے، تو اندر بیڈ تھا، اور باجی کے جو چھوٹے بچے تھے نا، بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا، اور جو تیسرے نمبر والا تھا، وہ حافظ قرآن بن رہا تھا، وہ حافظ قرآن بن رہا تھا۔ تو استاد جی چونکہ بیڈ پہ سوتے تھے، اور بچوں کو نا بیڈ پہ سونے کی عادت تھی، وہ نیچے میٹرس لگا ہوتا تھا، تو میٹرس کے اوپر سوتے تھے۔ تو استاد جی نے اگلے دن ہی باجی سے کہا کہ ان کا نام تھا فوزیہ، تو کہا کہ آپ نا یہ بیڈ اٹھوا دیں یہاں سے۔ تو ہم آئیں تو ہمیں باجی نے کہا کہ بیڈ اٹھا دو، بیڈ دوسرے کمرے میں کر دو۔ تو میں نے کہا کہ باجی کیوں اچھا لگتا ہے اس میں، مطلب صوفے والے اے سی والے کمرے میں بیڈ اچھا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا بیڈ اچھا لگ رہا ہے باجی، یہ وہ اوپر سے بڑے پیارے پیارے باجی نے سیٹ بنائے ہوتے تھے گرمیوں سردیوں کے۔ تو میں نے کہا باجی مطلب رہنے دیں، آپ اس طرح نہ کریں، آپ یہ اچھا لگتا ہے اس کمرے میں، اس کمرے میں وہ ٹھیک لگتا ہے۔ تو باجی نے کہا نہیں آپ کے استاد نے کہا ہے۔ میں نے کہا کیوں کہا ہے باجی؟ بس صحیح ہے استاد جی کو آپ کہیں۔ تو باجی کہتی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا میرے پاؤں اوپر ہو، میرے پاؤں سے کیا ہوں۔ دیکھیں کتنی قدر باپ کر رہا ہے نا اپنے بچوں کی، آج کوئی کرتا ہے؟ عالمہ بچیاں ہوتی ہیں اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، دین کی قدر نہیں ہے۔ عالمہ بچیاں ہوتی ہیں ان کو مار رہے ہوتے ہیں، دین کی قدر نہیں ہے۔ اور بچے حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کی قدر نہیں ہے۔ یہاں تک اکابر تو اتنا کیا کرتے تھے؟ انصاف کرتے تھے۔ ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے انصاف؟ یا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں بچے اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ نے اچھے نہیں کی، ہم نے تو وہ تربیت اولاد پڑھی ہے نا، اور کتاب ہے تربیت اولاد، اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں عورتوں کو وہ جو ہے نا کتاب سمجھاؤں، خاص کر ان عورتوں کو جن کی شادیاں ابھی ابھی ہوئی۔ اور جب ہم نے وہ کتاب پڑھی نا تو میں دیکھتی ہوں کہ واقعی ہم نے آج تک ایسی کسی نے بھی نہیں تربیت کی، اور وہ اکابرین کی باتیں ہیں، ہم نہیں کرتے ایسی تربیت۔ تو بہرحال کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ہم ان کو عذاب نہیں دیں۔ کیا پتا چلا؟ نیک لوگ موجود ہے تو آپ کو عذاب نہیں، گھر میں حافظ قرآن بچہ موجود ہے تو آپ کو تکلیف نہیں آنے والی، سخت تکلیف نہیں اللہ آپ کو دیں گے، سخت تکلیف۔ تو قدر کرے کن کی؟ نیک بچوں کی، نیک لوگوں کی، رشتہ داروں میں کوئی نیک اس کی قدر کیا کرے، اس کو پیار کیا کرے، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کیا کرے۔ تو بہرحال وما کان اللہ معذبہم، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے اس حال میں کہ وہ کیا کرتے ہوں استغفار، اور نہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور وہ روکے مسجد حرام سے، اور وہ ان کے اولیاء نہیں ہیں، بے شک اولیاء مگر وہ ہے متقی، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور بے شک ان کی جو نمازیں عند البیت بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں یا تالیاں۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے پاس جاتے تھے، سیٹیاں اور ایسے تالیاں مارنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت۔ کفار ایسے کیا کرتے تھے، مسلمان وہاں پہ عبادت کر رہے ہوتے تھے نا تو سیٹیاں تالیاں مارتے۔ آج ایسا ہے نا
باہر گانا لگا ہو نا، اندر آپ نماز پڑھیں، آپ نے جا کے کہنا اس نے آپ کی آواز سے بند نہیں کر، اس نے کہنا ہم کیوں کریں. تو یہی بات ہے، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، اور ان قریب ان کا یہ جو خرچ ہے نا کل ان کے لیے باعث حسرت ہوگا. کفار کیا کرتے ہیں؟ اسلحہ کیوں خریدتے ہیں؟ مسلمانوں سے جنگ کریں گے. اسلحہ کوئی سستا آ جاتا ہے؟ بہت مہنگا آتا ہے. بمباری کیوں خریدتے ہیں؟ مسلمانوں پہ کیا کریں گے؟ دھماکے کریں گے. یہ جو پیسہ ہے جو انہوں نے خرچ کیا، یہ کل افسوس ہوگا ان کے لیے. کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا. اور وہ لوگ کافر جہنم میں جمع کیے جائیں گے. کس میں؟ جہنم میں. اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں داخل کرے گا اور یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہے، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بڑا بہتر. اگر تم اپنی چیزوں سے کیا آ جاؤ، پچھلی زندگی میں جو گناہ کر لی ہے نا، توبہ کر لیں. کیا کریں؟ اللہ سارا کچھ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اتنے غفور ہے، سب کچھ اللہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. اور اگر تم پھر ایسے ہی کام کرو گے تو ہوگا تمہارے ساتھ وہ جو پہلوں کے ساتھ ہوا. جو پہلے آپ نے قوموں کے قصے سنائے نا میں نے آپ کو، وہ جو کرتے تھے پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہوگا. وقاتلوہم، اور ان سے وہ لڑائی کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اگر وہ باز آ جائے تو اللہ دیکھنے والا ہے، اگر وہ پھر جائے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے. اور کیا ہی اچھا ہے اللہ دوست ہو تو، اور کیا ہی اچھا ہے اگر اللہ ہی مددگار ہو. اور جان لو کہ ساری غنیمتیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے خم سے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، راہ گزروں کے لیے، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان، اور جس دن فرق کر دیا جائے گا اور جس دن دو جماعتیں جمع ہوتی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم دنیا قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، اور تم قافلے پر چل رہے تھے، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو وہ اختلاف کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو کریں گے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ وہ شخص جو ہلاک ہو گیا اس کے بعد اور جو زندہ ہے اس کے لیے دلائل ہے، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اس ریو کہ جب وہ تم خواب میں دیکھا، کم کر کے دکھایا، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور تم ہمت ہار جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں اس سے بچاتے. اللہ تعالیٰ جانتے سینوں کے بھیدوں کو بھی. اور جب تم آپس میں مل جاتے اور تمہاری آنکھوں کو کم کر کے دکھایا، حالانکہ تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھایا تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے جس کا وجود میں آنا مقرر ہے، بے شک اللہ ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی جماعت سے مل جاتے ہو، جنگ کرتے ہو تو ثابت قدم رہو، یاد کرو اللہ کو، شاید کہ تمہیں کامیاب کرے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو نہ کھیڑو، بلکہ صبر کرو، اللہ کو صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جن کو وہ جو گھر سے نکلتے ہیں دکھلاوے کے لیے اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہی ان کے علم کا جو ہے نا احاطہ کیے ہوئے ہیں. شیطان ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تم کبھی بھی ہار نہیں سکتے، اور بے شک وہ تمہارا حمایتی ہے. اور تم جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوگی الٹے پاؤں پھر کے بھاگے، اور بے شک میں بری ہوں تم سے، وہ جو تمہیں دکھاتا ہے اور تم بری ہو اس سے، بے شک اللہ سے ڈرو، اللہ جو ہے نا سخت سزا دینے والے ہیں. اور جب منافقوں نے کہا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، وغرہ اولئک، اور ان لوگوں کو ان کے دین نے گھمنڈ میں ڈالا. اور جو شخص اللہ کے رستے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کی جان لیتے ہیں تو کافریں اپنے فرشتے ان کے منہ اور پشتوں پر مارتے ہیں. جب وہ کافر کے پاس آتے ہیں نا تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ مار مار کے ان کی جان نکالتے ہیں، کیونکہ ان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ اندر ہی گھس رہی ہوتی، باہر نہیں نکلتی. وہ باہر نہیں نکلتی بلکہ کیا کرتی ہے؟ اندر. پھر اس کو مارتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے؟ باہر نکلتی ہے. اور اسے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب. چکھو کیا کرو؟ کیوں؟ کیونکہ جو تم نے آگے بھیجا، جو تم نے بویا ہے نا، اب وہ تمہارے کاٹنے کا کیا آ گیا؟ وقت آ گیا ہے. اور بے شک اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے ہیں. کتنا قرآن آپ نے سمجھ لیا ہے، اللہ ابھی تک سمجھا ہی تو رہے ہیں. ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو. کتنا سمجھایا اللہ نے. کوئی نہ مانے تو اس کی کم بختی ہے نا. اللہ نے تو سمجھایا ہے نا بھائی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے پچھلی قوموں میں دیکھو، فرعون کو دیکھو، اس نے انکار کیا، ہم نے کیا کیا کہ، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فرعون سے پہلے بھی انہوں نے انکار کیا، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، گناہوں کی وجہ سے پکڑا. اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن، کسی کا حال نہیں بدلتے. اللہ کبھی بھی کسی نعمت کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ اس کے رہنے والے نہ اس کو بدل دے. جب تک اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ اس کو نہیں لیتے. جب آپ اس نعمت کی کیا کرتے ہیں؟
نہ قدری کرتے ہیں، نہ اللہ آپ سے لے لیتے۔ اس نعمت کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کسی کو رزق دیا ہو، اس کے گھر میں زیادہ بن جاتا ہو اور وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہو اور وہ چھتوں پہ پھینک دیتی ہو، کوڑے میں پھینک دیتی ہو، تو نہ قدری ہوئی نا، وہ کسی کو دے دے، وہ کیا کرے؟ کسی کو دے دے، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ دعائیں ملیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو نہیں بدلتے، اور بے شک اللہ سنتے جانے۔ آل فرعون نے انکار کیا اور ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فاہلکناہم، تو اللہ نے ان کو گناہوں سے پکڑ لیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سارے ظالم تھے۔ بے شک وہ لوگ زمین پر چلنے والے پھرنے والوں کے جو تھے وہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ وہ لوگ جو کافر تھے اور وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا پھر عہدوں کو توڑ دیتے اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور آپ ان کو جنگ میں جب پالیں تو ان کے ذریعے لوگوں کو منتشر کر دیجئے، شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کسی جنگ آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کی خیانت ان کی طرف مار دیں تو برابر ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ آپ خیال کریں کافر لوگوں کے بارے میں کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے اور وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے تیاری کرو، اور جو کچھ تم سے ہو سکے تم قوت کو اختیار کرو، چاہے گھوڑوں کے ذریعے سے ہو، چاہے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ کر ہو۔ تم لا تعلمون، تاکہ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ اور جو کوئی چیز تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ کہتے ہیں جنگ کا جب وقت آ جائے نا میرے راستے میں، جنگ کرو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو مال سے جنگ کرے۔ کیسے کرے؟ گھوڑے شوڑے خرید دے، کسی کو کیا کرے؟ چیزیں خریدے، جی ہاں۔ اور اگر اس طرح ہو جائے کسی کے پاس مال نہیں ہے، خود میں طاقت ہے، تو وہ خود جا کے کیا کرے؟ جنگ کرے۔ روایات میں آتا ہے جو جنگی گھوڑا ہوتا ہے جس کو اللہ کے راستے میں کیا کیا جاتا ہے؟ دوڑایا جاتا ہے نا، کل قیامت والے دن اس آدمی کے میزان میں، یعنی کہ ترازو میں، گھوڑے کا پیشاب بھی تولا جائے گا، گھوڑے کی لید بھی تولی جائے گی۔ کتنا اجر اس چیز میں بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ تو کھانے پلانے کا کتنا اجر ہوگا؟ کھانے پلانے کا اللہ کہتے ہیں جو میرے راستے میں دیا میں تمہیں پورا پورا واپس کروں گا، پورا پورا تمہیں اس کا کیا دوں گا؟ بدلہ دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر میں ظلم نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، کچھ بھی کمی نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ آپ سے صلح کر لیں، جنگی لوگ جنگ کرنے جائیں اور وہ آپ سے کیا کر لیں؟ صلح کر لیں، تو ان سے بھی صلح کر لیں، آپ بھی کیا کریں؟ صلح کر لیں۔ اللہ پر بھروسہ کرے، سننے والے اللہ جاننے والے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دے، یعنی صلح کی آڑ میں کیا مقصد ہو، جیسے فرض کرے ابھی صلح ہوگی، واپس مڑ کے پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی، دھوکہ دے دیا، منافقت، تو اللہ کہتے ہیں پھر آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ کیا ہے؟ ان کے لیے کافی ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ اہل ایمان کو قوت دی اور ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ اگرچہ سب کچھ زمین میں خرچ کر دیں تو وہ اپنے دلوں کی محبت کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر ہماری آپس میں جو محبت ہے نا، ہم پیسے جتنے مرضی خرچ کر لیں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے۔ دلوں میں محبت بھی کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان الفت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ زبردست حکمت والے، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، کبھی کسی نے سکھایا؟ ہاں، جہاد کے چیپٹر ختم ہو گئے ہیں، جہاں پر یہ باتیں ہیں نا وہ ختم کر دیے ہیں۔ بچے ہمارے، مرد ہمارے بزدل ہے، مرد ہمارے کیا ہے؟ بزدل ہے۔ حق کے ان کے سامنے لوگ ناحق باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ ان کے اندر اتنی وہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائے، نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو کیا کیا کرو؟ جہاد کی ترغیب دو۔ کسی نے کبھی گھڑ سواری سکھائی اپنے بیٹے کو؟ شاہ سواری سکھائی اپنے بیٹے کو؟ یہ سوچ کر کے سنت، میں یہ نہیں کہتی ابھی تو جنگ والے سین نہیں ہے، لیکن سنت بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ یوں ہی سمجھ لے صحابہ اکرام سیکھتے تھے، ہاں یہ سکھائیں گے ٹک ٹاک کیسے بنانا ہے، یوٹیوب کیسے بنانا ہے، واٹس ایپ کیسے چلنی ہے، موٹر سائیکلوں پر جو وہ کیا ویلز اٹھاتے ہیں نا وہ کیسے اٹھانی ہے، اپنے بچوں کو یہ گیمز کیسے کھیلنی ہے، بیٹوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ بھائی بیٹے مرد کیا ہے؟ طاقتور ہے۔ مردوں کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ بزدلوں والے کام نہ سکھائیں۔ کیا کریں؟ بزدل والے کام اپنے بچوں کو۔ ماں کا کام ہے بیٹوں کے اندر طاقت کو پیدا کرنا، ان کو اسلامی
جو آپ کے اسلامک ہیرو ہیں، یعنی کون؟ آپ کے صحابہ اکرام، ان کے قصے سنایا کریں. ان کو کیا کریں؟ آج سے تھوڑا پہلے چلے جائیں. پہلی عورتیں بچوں کو کیا سناتی تھی؟ بڑوں کی کہانیاں سناتی تھی. کہتے تھے نا بڑوں کی کیا سناتی تھی؟ ہمارے مدرسے میں نا 2 بچیاں آئی تھی پتہ نہیں گاؤں سے، ہر نبی کا قصہ آتا تھا. ان کو وہ قصے بھی آتے تھے جو ہمیں نہیں آتے تھے، ہر نبی کے. حالانکہ ان کی امی پڑھی لکھی نہیں تھی، کھیتوں کے اندر وہ جو لاب لگاتی ہیں نا وہ کرتی تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان پڑھ تھی، اور وہ کسی پرانے وقت کی تھی. تو وہ میں نے ان سے پوچھا نا، میں نے کہا آپ کو تو ہر قصہ آتا ہے، آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ نے پڑھا ہے؟ کہتی نہیں، میری امی سناتی تھی. جب ہماری امی کام کرنے ہمیں کھیتوں میں لے کر جاتی تھی نا تو ہم کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں کام کرتی تھی اور ساتھ میں ہمیں ہر نبی کا قصہ سناتی تھی. ہمیں یاد ہو گئے. ہمیں کیا ہو گئے؟ ایسی بھی مائیں گزری ہیں، ایسی بھی کیا گزری ہیں. اور آج کی مائیں تو کیا کہتے ہیں، پھپھو نے ایسے کیا، خالہ نے ایسے کیا، فلانی نے ایسے، بیچاری ایسے سنا کے ان کو دور کر رہی ہیں. آج ہمارا ہر بچہ اپنے رشتے سے نفرت کرتا ہے. نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. کس کا قصور ہے؟ ہمارا. آپ کی لڑائیاں ہیں، میں کہتی ہوں اکثر آپ کی لڑائیاں بچوں کے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کرتے ہیں بچوں کے سامنے؟ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. بعض اوقات ماں باپ کی صلح ہو جاتی ہے، بچے پھر لڑائیاں کرتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کے دلوں میں ان کے بارے میں کیا آ جاتی ہے، اور ایسے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. کیا پیدا ہوتی ہیں؟ دوریاں. اللہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہے. اے ایمان والو، جہاد کی ترغیب کرو آپس میں. تو کیا اگر تم میں کوئی 20 افراد ہے نا، ہم اس کو صبر دیں گے 100 کے اوپر. دیکھیں اگر ایمان والے 20 ہے نا، اللہ اس کو کس پہ غالب کر دیں گے؟ 100 پر. اگر کوئی 100 ہے تو اللہ کس پر غالب کر دیں گے؟ 200 پر. اگر کوئی 200 ہے تو اللہ اس کو کس پر جتا دیں گے؟ 300 پر. اگر وہ مومن ہوں گے، اگر وہ کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا 1000 افراد کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 ہو جائیں گے. اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کی یہ شان شیان نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس کسی قیدی کو رکھے یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے. اور تم دنیا کے سامان کو چاہتے ہو، اللہ آخرت کو چاہتے ہیں. اللہ زبردست حکمت والے ہیں. اور کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان کے لیے جو ان کے مقدر میں ہے، اور ان کو پہنچ کے رہے گا جو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دینا ہے. فَكُلُوا، تم کھاؤ جو تمہارے لیے مال غنیمت ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے قبضے میں کوئی چیز آ جائے، اگر اللہ کے تمہارے دلوں میں ایمان معلوم ہوگا تو تم اس میں سے لے لو، بے شک تمہارے لیے بخشش ہے، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. اور اگر وہ آپ ارادہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ خیانت کا تو اللہ تعالیٰ، وہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان پر قابو دے دیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والے، اللہ حکمت والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ ان کی مدد کریں گے بعض کے ساتھ. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے میراث کا آپ سے کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کرے تو آپ ان کی مدد کریں، اور وہ آپ سے کوئی مقابلہ کرے تو آپ معاہدہ کریں تو آپ معاہدہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وہ لوگ جو کافر اور بعض کے دوست ہیں، ہرگز وہ آپ کے میں نہیں ہے مگر زمین میں فتنہ ہے، فساد ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو ہجرت کرتے، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ان کی مدد کرے گا. یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اچھا رزق ہے. اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں بعد اس کے، جب ہجرت اور جہاد کے بعد وہ تمہارے ساتھ ہو، یہی لوگ تم میں سے ہیں. اور یہ جو رشتہ دار ہیں آپس میں بعض میں جو اللہ نے کتاب میں بتائے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.